خلوص اور محبت کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے وقت کا پورا خیال رکھتے ہیں، پوری پابندی کرتے ہیں۔ یہی کوشش رہتی ہے کہ گرا نہ گزرے۔ کام والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کسی کام پر، کسی کو کسی کام کے لیے صبح کو جانا ہوتا ہے، تبرک بھی لینا ہوتا ہے، اس لیے وقت کا خاص ہم خیال رکھتے ہیں اور فکس وقت پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا ذوق و شوق سلامت رکھے، جذبہ برقرار رکھے۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تمام پریشانیوں سے، آنے والی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے، مر کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ نہایتی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سیاح لامکاں، باعث ایجاد عالم، کشتی ملت کے کھیون ہارے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلا کسی تاخیر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، منبع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ آپ نے سید صاحب سے بہت اچھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی شان میں منقبت سماعت کی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشعار میں بھی آپ حضرات کی سماعت تک پہنچا دوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
خود خدائے پاک نے فرما دیا قرآن میں، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود خدائے پاک نے فرما دیا قرآن میں، فرما دیا قرآن میں کہ خود خدائے پاک نے، خود خدائے پاک نے فرما دیا قرآن میں، فرما دیا قرآن میں، اپنے پیارے کو ہے بھیجا، اپنے پیارے کو ہے بھیجا صورت انسان میں، صورت انسان میں۔ یوں تو آئے ہیں بہت سے اس جہاں میں انبیاء، اس جہاں میں انبیاء، یوں تو آئے ہیں بہت سے، یوں تو آئے ہیں بہت سے اس جہاں میں انبیاء، اس جہاں میں انبیاء، سب سے اعلیٰ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ سب سے افضل آپ ہیں میزان میں، آپ ہیں میزان میں، اپنے پیارے کو ہے بھیجا صورت انسان میں، صورت انسان میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق نے اسلام کو بخشی حیات، اسلام کو بخشی حیات، حضرت صدیق نے اسلام کو بخشی حیات، اسلام کو بخشی حیات، ارے نور کی شمع جلا دی، نور کی شمع جلا دی ظلم کے طوفان میں، ظلم کے طوفان میں۔ خود خدائے پاک نے فرما دیا قرآن میں، اپنے پیارے کو ہے بھیجا صورت انسان میں، صورت انسان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، ایک شاعر کہتا ہے کہ مفلس مزے میں ہے نہ تونگر مزے میں ہے، سچ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے۔ کوئی کہتا ہے غریب مزے میں ہے، کوئی کہتا ہے امیر مزے میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو عالی شان بلڈنگوں میں رہ رہا ہے وہ مزے میں ہے، کوئی کہتا ہے جو بہت چھوٹی سی جھوپڑی میں رہ رہا ہے وہ مزے میں ہے، لیکن شاعر کہتا ہے نہ اونچے مکان والے مزے میں ہیں، نہ جھونپڑیوں والے مزے میں ہیں، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہی مزے میں ہے۔ مفلس مزے میں ہے نہ تونگر مزے میں ہے، سچ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے، اور کرتا ہے روز گنبد خضرا کا جو طواف، کرتا ہے روز گنبد خضرا کا جو طواف، دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، اور پھرتا ہے مارا مارا عدو نبی مگر، جو نبی کا دشمن ہے
وہ یہاں بھی مارا مارا پھرتا ہے اور وہاں بھی مارا مارا پھرے گا، پھرتا ہے مارا مارا عدو نبی مگر دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے، دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے، اور پٹتا رہے گا قبر میں غدار نبی کا، پٹتا رہے گا قبر میں غدار نبی کا، شیدا نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، شیدا نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے۔ محترم حضرات، ہماری گفتگو چل رہی تھی خلیفہ دوم، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سرکار کی سسر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ پاک دامنہ طیبہ طاہرہ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد ہوئی۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام عثمان ہے۔ آپ مشہور ہو گئے ابو بکر کی کنیت سے، اور والد مشہور ہوئے ابو قحافہ کی سنیت سے۔ جب پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری، اور جب 41واں سال شروع ہوتا ہے تو غار میں ہیں آپ، وہی نازل ہوتی ہے۔ اب وہی جب نازل ہوئی تو آپ اعلان کرتے ہیں اور لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہاری سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ان معبودان باطل کی پرستش کو چھوڑ دو، ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ یہ معبودان باطل تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے اللہ کا آخری رسول مانو۔ ہر طرف سے انکار ہونے لگا، کہیں کہیں سے تو پتھروں کی بارش ہونے لگی، آپ کو زخمی کیا جانے لگا، ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا، اور ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کذبتا، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ جھوٹے نہیں ہیں، تم جھوٹے ہو۔ صرف ایک ہی ذات تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ جب سارا مکہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو صدیق اکبر کی ذات ہی تھی جو آپ فرما رہے تھے صدقتا، آپ سچ بول رہے ہو، آپ سچ بول رہے ہو۔ اور آگے بڑھیے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کچھ لوگ آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کرتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، جس سے محبت ہو بندہ اس کی شکایت سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرت صدیق اکبر کی شکایت کی جاتی ہے، میرے نبی جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب سارا مکہ میرا انکار کر رہا تھا، میرا انکار کر رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق ہی تو میری نبوت و رسالت کا اقرار کر رہے تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب معراج ہوئی اور سرکار معراج کے لیے تشریف لے گئے، قرآن نے اس کی ترجمانی کی، کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں میں معراج کے لیے گیا،
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے وہاں آسمان دنیا تک، سدرۃ المنتہا تک میں نے جنت و دوزخ کے مناظر ملاحظہ فرمائے، میں نے جنتی نعمتوں کو بھی دیکھا، میں نے جہنمیوں کے عذابوں کو ملاحظہ فرمایا، میں نے داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے بھی ملاقات فرمائی، میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک سے بھی ملاقات کی، میں نے جنت کے اندر جنتیوں کے محلات کو دیکھا، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا ہیں، میں نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے کہ فرشتے ان کے سروں کو پتھر سے کچل رہے ہیں اور بار بار ان کے سر صحیح ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، اور فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، پھر بدستور ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار ہیں جن کے سر فرض نمازوں سے اوجھل رہا کرتے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ بے نمازیوں کے سروں کو فرشتے پتھروں سے کچل رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر اور ملاحظہ فرمایا، کچھ لوگ ہیں ان کی زبانوں سے فرشتے، ان کی زبانوں کو فرشتے قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ہؤلاء خطباء القوم، یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، یہ امت کے وہ واعظین ہیں جو اپنے خطبوں سے قوم میں فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ فتنہ بہت بڑی چیز ہے، فتنے کو قرآن نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ فتنے کو قرآن نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنے کو قرآن نے قتل سے زیادہ بھاری کہا۔ فتنہ تو فتنہ ہے، کسی کو لڑانے کے لیے فتنہ ڈال دیا جائے، کسی میں دشمنی ڈالنے کے لیے، دو بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے فتنہ پیدا کر دیا جائے، یہ فتنے ہیں فتنے۔ میرے نبی نے قرب قیامت فتنوں کی پہچان بتلائی تھی۔ جب ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو میرے نبی نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، قیامت کے قریب دلوں پر فتنے بہت پیش ہوں گے، بہت حاوی آئیں گے۔ فتنہ فرمایا ایسے ایسے فتنے آئیں گے اور وہ دلوں پر اثر کر جائیں گے، تو بعض دل ایسے ہوں گے کہ ان فتنوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور بعض ریجیکٹ کر دیں گے۔ فرمایا یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، دل دو کوالٹی کے ہو جائیں گے۔ والآخر اسود مرتادا، فرمایا جو دل اس فتنے کو ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا، اس کا دل کلکوزی مزخین الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا، اور جو ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس کا دل بالکل صاف و شفاف رہے گا، صاف آئینے کے مانند رہے گا، اور جو قبول کر لے گا اس کا دل الٹے برتن کالا ہو جائے گا۔ کالا ہوتے ہوتے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکوزی مزخین الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا۔ آپ جگ کو لیجئے، اس میں پانی لیجئے، اس کو سیدھا کریں گے تب تو اس میں پانی آ جائے گا، اگر اس کو الٹا کریں گے تو اس میں پانی نہیں آ سکتا۔ چاہے آپ پانی لینے کے لیے الٹا کر کے اس کو سمندر میں ڈبو دیں، پانی نہیں آئے گا۔ اس کو چھوٹے موٹے دریا میں ڈبو دیں، پانی نہیں آئے گا۔ اس کو کسی حوض یا تالاب میں ڈبو دیں، پانی نہیں آئے گا۔ اس کو آپ نلکوپ سے پانی لیں، پانی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے اتنے فتنے آ جائیں گے، اتنے فتنے آ جائیں گے اور دلوں پر حاوی ہو جائیں گے کہ انسان کا دل الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا۔ پھر انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، انسان نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ائمہ حضرات جمعے کے بیان آدھا گھنٹے جمعے کے بیان دے رہے ہیں، 2 4 گھنٹے جلسے ہو رہے ہیں،
وقتاً فوقتاً محفلیں میلاد کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، علماء اکرام محنت کر رہے ہیں، قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن قوم بجائے نمازی بننے کے اور بے نمازی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنو الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے، کل قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال فرما لے گا۔ وہ بادشاہ جو کسی ملک کا نگراں ہے، اگر اس کی رعایا پر ظلم ہوتا ہے، اگر اس کو انصاف نہیں ملتا ہے تو قیامت کے دن اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر ایک انسان گھر کا گارجین ہے، گھر کا بڑا ہے، وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے بڑے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ دادا کی شکل میں ہو، اگر اس کی اولاد بگڑ رہی ہے، اگر اس کی اولاد سیدھے راستے پر اگر وہ نیک نہیں بن رہی ہے، اگر اللہ اور رسول کی نافرمان بن رہی ہے، اگر یہ اس کو نہیں سمجھاتا ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اگر اس کی بیٹی بے حیائی کے کام کر رہی ہے، سرے بازار بے پردہ جا رہی ہے، سرے بازار موبائل پر غیروں سے بات کر رہی ہے، سرے بازار وہ بازار کی زینت بنی ہوئی ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دیوس ہے، اللہ نے ان کو بھی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن ان کی بھی ذمہ داری کے بارے میں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ایک عورت گھر کے اندر ہے، اگر اس کا شوہر بھی ہے، ایک عورت ہے، اگر اس کے اپنے شوہر کے بچوں کی وہ صحیح سے نگہداشت نہیں کرتی، اچھی تربیت نہیں کرتی، اچھا پروان ان کو نہیں چڑھاتی، اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایک غلام ہے، اگر اپنے آقا کے مال کی وہ حفاظت نہیں کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر حال یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ آگ اللہ نے فرمایا وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل اور پیٹرول سے نہیں جلے گی، بلکہ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ آدمی اور پتھروں سے جلے گی۔ میرے عزیزو، اگر باپ نماز پڑھتا ہے اور بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو باپ کو سمجھانا چاہیے، اگر نہیں سمجھائے گا تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اگر نہیں سمجھائے گی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر شوہر نمازی ہے اور بیوی بے نمازی ہے، اگر وہ نہیں سمجھاتا ہے اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، اے لوگو اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ جمع پونجی کرنا چاہتے ہو، کچھ اپنے گھر کے اندر کچھ جمع کرنا چاہتے ہو، اپنے جسم کے اندر کچھ جمع کرنا چاہتے ہو، قلبا شاکرا، ایسا دل حاصل کرو جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ولسانا ذاکرا، اگر تم کچھ جمع کرنا چاہتے ہو اپنے منہ کے اندر ایسی زبان بنا لو کہ یہ زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ وزوجتا تعینہ علی امر الاخرہ، وہ جب شادی کرو، نکاح کرو تو گھر کے اندر ایسی بیوی لاؤ، ایسی گھر والی لاؤ جو دین کے کاموں پر تمہاری مدد کیا کرے۔ وزوجتا مؤمنتا تعینہ علی امر الاخرہ، جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، تمہاری ہیلپ کرے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ، ان کی زبان قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہؤلاء خطباء القوم، یہ امت کے وہ واعظین ہیں جو اپنے وعظوں سے قوم میں فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے گنبدوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں۔ جس طریقے سے گنبد ہوتا ہے پھولا ہوا، اس طریقے سے ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم آکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ سود کی حرمت کو قرآن نے بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ۔ کہیں قرآن کہتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کھاؤ گے اور سود کھانا تم نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہیں اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی
کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کے 70 سے کوئی 70 درجے ہیں، ادنا درجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کیا جائے۔ لہذا اللہ کے نبی سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آکلۃ الربا، یہ امت کے سود خوار لوگ ہیں، یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے کہ جن کے پیٹ آج بڑے بڑے گنبدوں کی طرح بنا دیے گئے، اس میں سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں۔ میرے نبی آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا محل، آپ نے حضرت رمیسہ کا محل جنت کے اندر دیکھا۔ میرے نبی آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ میرا غلام حبشہ کا رہنے والا، نام ہے بلال، چوبدار کی طرح میرے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت بلال کے چلنے کی آواز میرے آقا نے محسوس فرمائی۔ میرے آقا بڑھے، اپنے خلیفہ دوم، اپنے سسر خلیفہ دوم، خلیفہ برحق حضرت عمر کا جنتی محل دیکھا۔ کفار مکہ سے میرے نبی یہ بات بیان فرما رہے ہیں، میں معراج کے لیے گیا، میں آ بھی گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کفار مکہ آتے ہیں اور پوری روایت سناتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر تم تو بہت ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہو، ان کی بات کو آنکھ میچ کر تم آمنا صدقنا کہہ دیتے ہو۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مہینوں اور سالوں جہاں جانے کی مسافت ہو، بہت لمبا عرصہ اس کے لیے آنے اور جانے کے لیے چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں گیا اور میں نے جنت کے مناظر کو دیکھا، میں نے جہنم کے مناظر کو دیکھا، میں نے تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد میں واپس بھی آ گیا، تو اے ابو بکر کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یہ بتاؤ اس بات کو کون کہہ رہا ہے؟ اگر میرا باپ کہے تو میں نہیں مانتا، اگر مکے میں کوئی کہے تو میں نہیں مانوں گا، اگر تم میں سے کوئی کہے تو میں نہیں مانوں گا، میرا باپ کہے میں نہیں مانوں گا، لیکن مکے کے اندر ایک ہستی ہے جو رسول پاک ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو ابو بکر آنکھ میچ کے کہتا ہے میرا نبی سچا ہے، میرے نبی کی ہر بات حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو اسی لیے تو قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر کے آئی، سچ لانے والی کون؟ اللہ کے نبی کی ذات۔ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر اپنا مقدس قرآن نازل فرمایا، جو قرآن عظیم ہے، کتاب مجید ہے، فرقان حمید ہے، برہان رشید ہے، نور مبین ہے، محور دین ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، منبع ایمان ہے، سرچشمہ ایمان ہے، مرکز جود و سخا ہے، بحر لطف و عطا ہے، اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، خزانہ علم و عرفان ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، معرفت کا آفتاب جہاں تاب ہے، اس کے عجائب کا شمار نہیں، اس کے فضائل کی انتہا نہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، فلاح حقیقی کا پیغام ہے، دلوں کے سنگ کا علاج ہے، کامل ترین فلسفہ حیات ہے، اور اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، اور جو دین سے ہے دور وہ پریشان بہت ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، جو دین سے ہے دور وہ پریشان بہت ہے۔ ارے ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ، مومن کی ہدایت کو تو قرآن بہت ہے۔ دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو اٹھانے والے، اور ایک ایک لفظ ہے سینوں میں یہاں محفوظ، مٹ گئے خود یہاں قرآن مٹانے والے۔ یہ سچ لانے والی ذات رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والی ذات جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کس طریقے سے تصدیق کی؟ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابا بکر بی ایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر، اگر ساری دنیا کے سارے لوگوں کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں ناپا جائے، کمپیئر کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو یقیناً اہل زمین کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ کیسے بھاری پڑ جائے گا صاحب؟ کیسے بھاری پڑ جائے گا؟ دیکھیے، ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شریک حیات شوہر نامدار پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے
رات تاریکی رات ہے، آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، جتنے آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آسمان کے چمکتے دمکتے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرا عمر ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ آپ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے والد کا آپ نام لیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے چمکتے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن تمہیں خبر ہے جو 3 راتیں تمہارے والد میرے یار غار میں میرے ساتھ گزاری ہیں، سارے اہل زمین کی نیکیاں ان 3 راتوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جتنی 3 راتوں کی نیکیاں ہیں، اہل زمین کی تمام نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیے غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر اشیاء خرد و زنی کا بہت جو ہے قلت تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے اور مال بھی نہیں تھا، گرمی کا موسم تھا، لو کے تھپیڑے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ایسے میں خبر آئی کہ تبوک میں رہنے والے مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہتھیار بھی چاہیے تھے، فوجی سامان بھی چاہیے تھا، مال و زیور بھی چاہیے تھا۔ پیغمبر اسلام نے اسلام میں ایک رسم جاری فرمائی، جو چندے کی رسم جاری ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمائے میرے صحابہ، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہارے مال، اللہ نے تمہیں جو وسعت عطا فرمائی ہے، لاؤ اپنا اپنا مال پیش کرو۔ تبوک میں رہنے والے جو یہاں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان سے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ صحابہ کا جوش جانی ساری دیکھو، صحابہ کا خدمت کرنے کا جذبہ تو دیکھو۔ خواتین اسلام بھی آتی ہیں، اپنے اپنے ہاتھوں اور بالوں اور پیروں کے زیورات اتار کر پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہت سارا مال دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال لینے کے لیے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مال لینے کے لیے جاتے ہیں، آج حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج بہت سارا مال بارگاہ رسالت میں لے جا کر کے پیش کر دوں گا، میں ابوبکر سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا، میں نیکیوں میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ کرام مال لے کر آ رہے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں، حضرت عمر بھی مال لے کر کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی مال لے کر کے آئے۔ میرے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے عمر کتنا لے کر کے آئے ہو اور گھر میں کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، جو لے آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ لیکن جب یہی سوال اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر کتنا لے کر کے آئے ہو اور کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی، سارا اثاثہ، سارا فرنیچر، سارے کپڑے جتنے بھی تھے سب بارگاہ رسالت میں لا کر کے پیش کر دیے۔ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ما بینکما ما بین کلمتیکما، اے ابو بکر تم دونوں کے مراتب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ تم دونوں کی باتوں میں فرق ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کم ہو، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن
سبقت اگر نیکیوں میں کوئی ذات لے کر کے جا رہی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے دن خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 مہینے 11 دن۔ 2 سال 3 مہینے 11 دن جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ رجسٹر چیک کر رہے ہیں کہ جس میں عمال کو کام سونپے گئے تھے، تمہیں وہاں تنخواہ بانٹنی ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس کو وہ کام کرنا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی وہ ذمہ داری ہے۔ سب سے نیچے ایک ضعیفہ کا ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس کی خدمت کرنی ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کی خدمت کون کرے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا دل میں، لاؤ اس ضعیفہ کی خدمت کا ذمہ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضعیفہ کے مکان کے پاس جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ کیا دیکھتے کہ ایک عورت بیٹھی، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، نہایت معمر ایجڈ عمر دراز عورت ہے، لیکن جھاڑو لگی ہوئی ہے، برتن اس کے صاف ہیں، اس کو کھانا بھی کھلا دیا۔ گئے چپکے سے امیر المومنین، عرض کرتے اے مائی میں تیری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تو بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ کہا اچھا، یہاں تو 2 یا 3 سال سے ایک انسان آتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے گھر کے برتن صاف کرتا ہے، اور میں نے اس سے اس کا نام بھی پوچھا، لیکن آج تک اس نے مجھے نام نہ بتلایا۔ تو نے تو آتے ہی اپنا نام بھی بتلا دیا، مجھے وہی بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم گئے، دوسرا دن آیا، آپ پھر فجر سے پہلے آ گئے، ضعیفہ کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ آج اس کا پھر کام مکمل ہوا ہے۔ تیسرے دن سوچا لاؤ آج عشاء کی نماز کے فوراً بعد میں اس ضعیفہ سے ملاقات کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیفہ کے مکان کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان آ رہا ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، چپل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور جب دیکھا تو کوئی وہ اور نہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ اگر سیکھنا ہے تو ان صحابہ اکرام سے سیکھو۔ قرآن نے کہا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ میں ایک واقعہ آپ کو اور بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی قافلہ مدینے میں نہیں پہنچا۔ مدینے میں انٹر کرنے سے پہلے، مدینے میں انٹری ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے لشکر اسلام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا کہ پڑاؤ ڈال دیا جائے اور آرام کیا جائے۔ ابھی مدینے میں داخل ہوئے علیہ السلام مسلمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ۔ لشکر اسلام آرام کر رہا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس لشکر میں ہیں، غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ام المومنین ساتھ میں ہیں۔ لشکر اسلام آرام کر رہا ہے تو ام المومنین قضائے حاجت کے لیے ایک سائیڈ میں کو چلی جاتی ہیں۔ بھئی جنگل کا راستہ ہوتا تھا، جنگل کا اگر راستہ ہو کسی کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو ایک سائیڈ میں جھاڑی جہاں پہ پیڑ کھڑے ہوئے تھے، آڑ تھی، حضرت عائشہ وہاں پر چلی گئیں۔ آ کر کے واپس دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت عائشہ کے گلے میں ہار نہیں ہے، حضرت عائشہ کے گلے میں ہار نہیں ہے۔ حضرت عائشہ پھر وہیں واپس گئیں جہاں سے واپس آئی تھیں۔
اتنی دیر میں پیغمبر اسلام نے لشکر اسلام کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا مدینے کی طرف. اب لشکر اسلام جو ہے وہ مدینے کی طرف چل پڑا. حضرت عائشہ اتنی ہلکی تھیں, بہت ہلکی پھلکی تھیں, جو جس اونٹنی پر پردہ پڑا ہوا تھا آپ سوار تھیں, وہ جو اونٹنی چلانے والے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین بیٹھ گئی ہیں. انہوں نے پردہ ڈالا اور اونٹنی کو انہوں نے چلانا شروع کر دیا. حضرت عائشہ جنگل میں اکیلی رہ گئیں. لشکر اسلام مدینے میں چلا گیا. پیچھے سے ایک صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ جناب عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ پاک دامنہ جنگل میں اکیلی رہ گئی. انہوں نے فوراً دیکھتے ہی آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے پوری بات بتا دی. حضرت صفوان بن معطل نے اپنی اونٹنی کو بٹھالا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی پر سوار ہوئی اور مدینے میں تشریف لے گئی. بھئی اب وہ پیچھے جو رہ گئے تھے وہ اس لیے رہ گئے تھے, کچھ لوگ لشکر کے پیچھے چلتے تھے تاکہ لشکر کے پیچھے کوئی چیز گری ہو, کسی کا کوئی سامان گر جائے, کوئی کھانے پینے کی چیز گر جائے, کوئی کپڑا گر جائے تو وہ اس کو اٹھاتا ہوا چلتا تھا. اچھا کچھ لوگ لشکر کے آگے چلتے تھے, ان کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا تاکہ دیکھیں کوئی درندہ تو نہیں ہے, کوئی شیر, کوئی چیتا, کوئی کتا, کوئی ایسا زہریلا درندہ پھاڑنے والا کوئی جانور نہیں ہے, چوروں کا ڈاکوؤں کا تو خطرہ نہ ہو. تو کچھ لوگ آگے چلتے تھے, وہ مقدمۃ الجیش کہلاتے تھے. اب پیچھے جو چلتے تھے وہ اس لیے چلتے تھے تاکہ کچھ سفر کا قافلے والوں کا کوئی برتن گر جائے, کوئی سواری چھوٹ جائے, کوئی سامان ضرورت کا, تو وہ اس کو اٹھا کر کے لے آتے تھے. تو حضرت صفوان بن معطل یہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رہ گئیں, انہوں نے اچھا اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوتی, اور جب تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک صحابہ اکرام ایک دوسرے کی بیویوں کو دیکھا کرتے تھے, اور جب پردے کی آیت نازل ہو گئی تو صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کی عورتوں کو, بیویوں کو دیکھنا بند کر دیا. جب لشکر اسلام چلا گیا, پیغمبر اسلام کی زوجہ ہماری اور آپ کی تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ مدینے میں جاتی ہیں, تو مدینے کے اندر رہنے والے یہودیوں نے اور منافقوں نے, اس میں کچھ مسلمان بھی انوالو ہو گئے, ایسی خبر اڑا دی, ایسی خبر پھیلا دی کہ جس کو مسلمان سننا بھی گوارا نہیں کرے گا. الزام لگا دیا معاذ اللہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا دیا. کیا پتا ہے کہ حضرت عائشہ کا معاذ اللہ ان سے چکر چل رہا ہے. جب اتنا کہا تو حضرت عائشہ بیمار ہو گئیں, 2 مہینے ہو گئے, بخار آ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ رہنے لگے. آپ اپنے مائکے چلی گئیں, 2 مہینے کا وقت گزر گیا. نبی کریم نے صحابہ کی مجلس بلا لی, میٹنگ بلا لی, مشورہ کرنے لگے. فرمایا اے میرے صحابہ, عائشہ پر تو الزام لگ چکا ہے, کیا عائشہ کو فارغ کر دوں؟ صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آزاد کر دیجئے, نبی کے لیے عورتوں کی تو کمی نہیں ہے, اور دوسری شادی کر لیجئے, آزاد کر دیجئے. لیکن اسی میں خلیفہ دوم جن کا لقب فاروق, جدھر نکلتے ہیں تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے, وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ناچیز کا ایک مشورہ ہے, ذرا قبول فرما لیجئے. میرے نبی نے فرمایا ہاں اے عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میرے نبی سے حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ سے نکاح آپ کا کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ کیا وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے؟ حضرت جبریل حضرت عائشہ کی کپڑے پر تصویر لے کر کے آئے تھے اور پسند کیا گیا تھا, اور اللہ نے حکم دیا تھا, تب حضرت عائشہ سے میرا نکاح ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی. ہاں نہیں بیٹھتی تھی, سرکار کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
اگر حضرت عائشہ سے شادی آپ کی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ارے جو اللہ آپ کے نورانی جسم پر مکھی کو نہ بیٹھنے دے، وہ اللہ ایک ناپاک عورت کو آپ کے بستر پہ کیسے سلا سکتا ہے؟ کیسے سلا سکتا ہے؟ بالکل بات صحیح ہے۔ کیسا الزام لگا دیا تھا، اسی لیے الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے۔ قرآن کہتا ان الذین یرمون المحصنات من المؤمنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کو انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے، سب سے محب کون ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اے لوگوں، میں دنیا میں اگر سب سے کسی سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کرتا ہوں۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ نہیں، ہم عورتوں میں نہیں مردوں کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے لوگوں، اگر عائشہ کے بعد اگر میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو عائشہ کے باپ صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا لوگوں، مسجد نبوی کی طرف جن صحابہ کرام کے دروازے ہیں سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے الا بابا ابی بکر، مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ ایک دن حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نماز ادا فرما رہے ہیں، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام مصلی امامت پر تشریف نہیں لا رہے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما نہیں ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا لیکن سرکار تشریف نہ لائے، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب نبی موجود نہیں تھے، نبی کے مصلی پر آپ کی ظاہری زندگی میں اگر 17 وقت کی نماز کسی نے پڑھائی ہے تو وہ صدیق اکبر نے پڑھائی ہے۔ لہذا اس بات کو بھول جاؤ، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ ہم حضرت علی تاجدار ولایت ہیں، زوجے خاتون جنت ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں۔ ہم جتنی عزت کے کرتے ہیں اتنے الفاظ میں ہم توقیر کرتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو معیار خلافت ہے وہی معیار فضیلت ہے۔ ہم کہتے ہیں چاروں خلیفہ برحق نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے افضل مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم کے بعد اگر مرتبہ ہے تو وہ عثمان غنی کا ہے۔ عثمان غنی کے بعد اگر کسی کا نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ ہے تو وہ مولا کائنات کا مرتبہ ہے۔ تو الزام لگا دیا، ایسی عفیفہ طیبہ طاہرہ پاک دامنہ نبی کی بیوی پر، ہماری اور آپ کی ماں پر شاعر نے کیا ترجمانی کی ہے۔ میں وہ اشعار پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ شاعر نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، کیا کہتا ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ حضرت عائشہ جنت کی خاتون ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کی خاتون ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، ارے کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے،
کتنا آقا اور صدیق میں پیاری ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ ارے خود بتایا ہے رب نے یہ قرآن میں، خود بتایا ہے رب نے یہ قرآن میں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، ایک ناپاک عورت کو آپ کے بستر پہ کیسے سلا سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، اے عثمان تم صحیح کہہ رہے ہو۔ میرے آقا حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ ہم تو پہلے ہی سے پریشان ہیں، اے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹانے والے تو واپس چلا جا، ہمیں پریشان نہ کر۔ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ باہر سے آواز آتی ہے اے ابو بکر کے گھر والوں، دروازہ تو کھولو، دروازہ تو کھولو، تمہارے دروازے پر آسمان رسالت کے بدر منیر آئے ہیں، دروازہ تو کھولو، تمہارے دروازے پر آمنہ کے لال آئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا، میرے نبی میری ماں سے گفتگو فرما رہے ہیں، میں محو عبادت ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی جاؤں اور اپنے شریک حیات کے دامن سے پکڑ کر لپٹ جاؤں اور میں کہہ دوں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ نہیں گئی۔ نبی کریم کی حضرت عائشہ کی ماں اور پیارے آقا کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے میری اے حضرت عائشہ کی ماں یہ بتاؤ میری عائشہ کہاں ہے؟ حضرت عائشہ تشریف لاتی ہے، نبی فرماتے اے عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کہتی میرا دامن داغدار ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی میرا دامن صاف ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا دامن صاف ہے میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا دامن داغدار ہے سب میری بات پر یقین کر لیں گے۔ میں اپنا معاملہ اس اللہ کے سپرد کرتی ہوں جس نے اس اللہ کے سپرد حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے کیا تھا۔ حضرت یعقوب کے پاس ان کے بیٹے آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد فرماتے ہیں میرے بیٹو تم اس کو لے جا رہے ہو لیکن مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم بے خبر ہو۔ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم اسٹرانگ ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم جوان ہیں، یوسف کو بھیڑیا نہیں کھائے گا۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دشمنی پر آمادہ تھے، دشمنی پر آمادہ تھے، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیج دیا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ان کی قمیص اتاری، ان کا کرتا اتارا، ایک دمبا لیا اس کو ذبح کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو انہوں نے خون میں رنگا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے والد ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ہم کھا رہے تھے، ہم پی رہے تھے، ہم دوڑ رہے تھے، ہم پریڈ کر رہے تھے، ہم ایکسرسائز کر رہے تھے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا ہوں، بلکہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کر کے دکھاؤں گا اور اللہ سے تمہارے کیے پر میں مدد مانگتا ہوں۔ یہی بات حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ ابو یوسف نے جو بات کہی تھی
گی، میں بھی وہی بات کہتی ہوں، میں اپنی پاک دامنی کو ظاہر نہیں کروں گی، میری پاک دامنی کا بھی اظہار عرش والا فرمائے گا، رب العالمین فرمائے گا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عائشہ دیکھتی ہیں سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، رنگ بدلنے لگا، جیسے وہی نازل ہوتی تھی اس طریقے سے آپ کی پیشانی پر پسینے کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہو گئیں، ان 18 آیتوں میں ایک آیت یہ بھی تھی، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اے مسلمان مردوں، اے مسلمان عورتوں، ارے نبی کی بیوی پر اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگا دیا گیا، تم نے کیسے یقین کر لیا؟ تمہیں یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ تو سراسر الزام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب اس میں جو تھے وہ ایک حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، بہت سارے لوگوں کا چولہا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے جلتا تھا۔ جب معاملہ صاف ہو گیا، سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے، تو ایک آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور نہایت ہی غریب تھے، بہت غریب تھے، تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر نے قسم ظاہر فرما دی کہ میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، فضل دیا ہے، اور جو دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، انہیں قسم نہیں ظاہر فرمانی چاہیے، ان کو درگزر کر دینا چاہیے، ان کی غلطی کو معاف فرما دینا چاہیے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، جب خلیفہ بنے تو حضرت آپ نے دیکھا ہوگا کتنے غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا۔ حضرت بلال کو ان کا آقا، ان کا مالک امیہ گرم گرم ریت پر گھسیٹ رہا ہے، جسم سے چربی نکلنے لگتی ہے، آپ دیکھ رہے اور فرما رہے امیہ کیوں مار رہا بلال کو، کیوں ان کو ٹورچر کر رہا ہے، کیوں اتنی تکلیف دے رہا ہے؟ تو امیہ کہتا ہے ابوبکر اگر تمہیں زیادہ پیار آ رہا ہے تو تم ان کو خرید لو اور خرید کے آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے امیہ بتا کیا قیمت مانگتا ہے، تجھے منہ مانگی قیمت دے دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ کو منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب نجات دی جائے گی اس کو جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے صاف ستھرا ہونے کے لیے، کسی کا احسان نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا میرے اوپر کسی کا احسان ہے یا کسی کی نعمت میرے اوپر آ رہی ہے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا راضی نہ ہو، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ عزیزان ملت، ہمیں کیا چاہیے؟ آج ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، آج ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہے، ہمیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے۔ آج معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سماج تباہی کے دہانے پر ہے، نوجوان، تو اس میں سب سے بڑی بات یہ، اہم بات یہ ہے کہ نوجوان تباہی کے دہانے پر ہیں۔ اگر میں اس عنوان کو بدل کر یہ کروں کہ نوجوان تباہی کے دہانے پر ہیں تو عنوان تو بدل جائے گا لیکن حقیقت نہیں بدلے گی۔ معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو اس میں بہت بڑا رول، بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیوں اس میں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان اسلام کا وہ، قوم کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی سماج نوجوانوں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ نوجوان معاشرے کی جان ہوتے ہیں، اس کا کیپٹل ہوتے ہیں، اس کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے نوجوان باہمت نہ ہوں، اس قوم کے نوجوان باعمل نہ ہوں، اس قوم کے نوجوان محنتی نہ ہوں۔ اور جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے۔ ابھی میں نے آپ کو سنایا، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا، اسلام کی
بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ان میں میجورٹی، ان میں اکثریت اگر نظر آتی ہے تو نوجوان صحابہ اکرام کی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت فاروق اعظم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 32 سال۔ حضرت علی نوجوان، حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان، حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ نے جب تبلیغ فرمائی تو قرآن کہتا ہے ان کے اوپر ایمان لانے والے کوئی معمر لوگ نہیں تھے، بوڑھے لوگ نہیں تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی، بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، سب سے پہلے نوجوان ایمان لے کر کے آئے تھے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ آج کا نوجوان تو رات کے 2 بجے تک اپنی زندگی کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی نیند کو بستر پر لیٹ کر اس موبائل کی نظر کر رہا ہے۔ عزیزان ملت، آج کا نوجوان اس فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب میں الجھ کر کے رہ گیا۔ آج کا نوجوان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یقین رکھیے جب تک نوجوان بیدار نہیں ہوں گے دین کا جذبہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر نوجوان بیدار ہیں تو یقیناً دین کا جذبہ اگر بیدار رہے گا تو دین کا ماحول بھی ہمارے گھروں میں پیدا ہوگا، اور اگر نوجوان بیکار ہو گئے تو قوم ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم ان کے واقعات سنیں، ان کے دین کے لیے خدمات ہم نے سنی اور سن کر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے عقیدتوں کا چمن لال زار ملتا ہے، نصیب والوں کو دنیا میں پیار ملتا ہے۔ عقیدتوں کا چمن لال زار ملتا ہے، نصیب والوں کو دنیا میں پیار ملتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے بس یہی حقیقت ہے، خدا کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے، نبی کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، کمزور چلانے والا ہے، طوفانوں سے اب کیا ڈرنا، اللہ بچانے والا ہے۔ صبر کرو اے مظلوموں، چند دنوں کی بات ہے، صبر کرو اے مظلوموں، چند دنوں کی بات ہے۔ وقت کے ہر فرعون کو اللہ ڈبانے والا ہے، اور بچہ بچہ قوم کا اب آسمان کو تکتا ہے، بچہ بچہ قوم کا اب آسمان کو تکتا ہے۔ پھر سے ابابیلوں کا کوئی لشکر آنے والا ہے، پھر سے ابابیلوں کا کوئی لشکر آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمت اور زیادہ فرمائے، آپ کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں نے جو کچھ پڑھا آپ نے سنا، جو اغلاط بتقاض بشریت لفظاً مانن واقع ہو گئی ہوں، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مرقد میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، بہتی رہے ہر دم سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھ کو میرے خدا دے۔ اسلام زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نامدار بھی جنگ میں ہوئے شہید، اکبر سے نامدار بیرن میں ہوئے شہید، اس پہ کرے رضا